مغربی لباس پہنے وہ خوبصورت دوشیزہ غصے سے موبائل کان سے لگائے ہوئے تھی. اس کے پیشانی پر بل صاف دکھائی دے رہے تھے. وہ تیز قدموں سے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اچانک چیخی, یہ الٹی سیدھی خبریں آپ مجھے فون کر کے کیوں دے رہے ہیں پھوپھو؟ حاجرہ مر جائے زندہ رہے میرا اس سے کیا تعلق؟ میں آپ کو ہر مہینے موٹی رقم اس لیے نہیں دیتی کہ آپ میرے سر پر نئی نئی مصیبتیں ڈالتی رہیں. میرے اپنے جمیلے کم ہیں کیا جو آپ بھی مجھ پر ایک اور نئی مصیبت کا پہاڑ توڑ رہے ہیں؟ میرا شوہر سیدھے منہ سے بات تک نہیں کرتا اور مجھے اس کمپنی کی شیئرز چاہیے. اس گھر پہ حکمرانی کرنی ہے, اپنی جگہ بنانی ہے, اور آپ کو حاجرہ کی پڑی ہے. میں اس کا مسئلہ بیٹھ کر حل کیوں کروں؟ وہ میری کیا لگتی ہے جو میں اپنے مسائل چھوڑ کر اس کی فکر میں ہلکان ہوں؟ اسپیکر سے حاجرہ کے پھپھو کی سنجیدہ آواز ابھری. میں مانتی ہوں حاجرہ تمہاری کچھ نہیں لگتی, مگر وہ تمہاری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. شامر اس کا اسیر ہے. اگر کل کو اسے سچ کا پتہ چل گیا تو سب سے پہلے تمہارا بنایا وہ محل گرے گا. تم جتنی بے فکر بنی ہو, حقیقت اتنی آسان نہیں ہے. زینیا نے دانت بھیجے. شامر کو کبھی کچھ معلوم نہیں ہوگا, میں سب سنبھال سکتی ہوں. دوسری طرف سے آواز آئی, غرور ہمیشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور تم اس وقت غرور میں ڈوبی ہوئی ہو. زینیا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا اور شامر اندر داخل ہوا. بلیک پینٹ کوٹ پہ وہ بھلا کا حسین لگ رہا تھا. اونچا لمبا دراز کا چوڑی جسامت, وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا جو ہر وقت چہرے پر سرد تاثرات ہی سجائے رکھتا. اس کی نظریں سیدھی زینیا پر جم گئی. زینیا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کال کاٹ دی اور موبائل صوفے پر رکھ دیا. شامر نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا, پھر سرد لہجے میں پوچھا, کس سے بات کر رہی تھی؟ زینیا فوراً مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب آ کر نرمی سے اس کا کلر سیدھے کرنے لگی. کسی سے نہیں, جان پھپھو کی کال تھی. پیسے مانگ رہی تھی کہ علاج کروانا ہے. میں نے کہہ دیا جب آپ کے گھر آؤں گی تو دے دوں گی. اس کا ہاتھ ابھی کالر پر ہی تھا کہ شامر نے سختی سے اس کی گلائی پکڑ کر جھٹکے سے الگ کر دیا. سینیاں لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی. اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی. شامر کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھی. کتنی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں, مجھے میری اجازت کے بغیر ہاتھ مت لگایا کرو. کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ سینیا نے چونک کر اسے دیکھا, لیکن اگلے ہی لمحے شامر کی بلند آواز پورے کمرے میں گونجی. میں ایک بات بار بار دہرانا پسند نہیں کرتا. اس کی گرجدار آواز سن کر زینیا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. شامر نے ٹھنڈی مگر کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھا. آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ یہی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. سینیا کے چہرے پر دکھ اور غصہ ایک ساتھ ابھر آئے. وہ دھیمی مگر احتجاج بھری آواز میں بولی, میں آپ کی بیوی ہوں شامر. اگر آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی تو اور کس کو لگاؤں گی؟ شامر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا. وہ اسی سپاٹ لہجے میں بولا, جس طرح میں تمہیں ہاتھ لگانے سے پہلے اجازت لیتا ہوں, اسی طرح یہ تم پر بھی لازم ہے کہ میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. زینیا تلخی سے ہنستے ہوئے بولی, میں آپ کو اجازت دیتی تھی, آپ جب چاہیں مجھے بغیر پوچھے مجھے ہاتھ لگا سکتے ہیں, بلکہ تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں. میں ایک لفظ نہیں کہوں گی. آخر کو آپ کا مجھ پر حق ہے. آپ مجھے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. شامر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. اس نے صرف ایک لمحہ اسے دیکھا, پھر خاموشی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی زینیا کا سب بھی ٹوٹ گیا. اس نے غصے سے زور سے اپنا پاؤں فرش پر مارا. آخر خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ انسان ہے یا پتھر؟ کبھی محبت نہیں, کبھی نرمی نہیں, ہر وقت حکم, ہر وقت فاصلے. اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا, پھر غصے سے سامنے رکھا ہوا کوشن اٹھا کر صوفے پر دے مارا. ایک دن یہی غرور تمہیں لے ڈوبے گا شامر. تم مجھے ہمیشہ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس نے موبائل دوبارہ اٹھایا اور سخت لہجے میں بڑبڑائی, اگر مجھے اس گھر میں اپنی جگہ بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو میں جاؤں گی, کیونکہ ہارنا مجھے کبھی نہیں آیا. تم صرف میرے ہو اور تمہیں میرا ہی اسیر ہو کر رہنا پڑے گا. یہ جائیداد, یہ پیسہ, یہ رتبہ سب میرا ہوگا. تم دیکھنا, تم بھی میرے ہوگے. اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آنکھ صاف بتا رہی تھی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے شامر کو اپنا بنانے کے لیے, مگر آج تک نہ کبھی کسی کو زبردستی محبت کرنے پر راضی کیا گیا ہے اور نہ کبھی آگے کیا جا سکے گا, کیونکہ یہ دل کا سودا ہے. دوسری جانب ایک متوسط طبقے کے مکان میں عجیب سوگوار سی صبح تھی. حاجرہ خاموشی سی کچن میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی. اس کے ہاتھ اپنے کام میں مصروف تھے, مگر ذہن کہیں اور پٹک رہا تھا. وہ بمشکل 20 برس کی تھی, مگر اس کے چہرے پر وقت نے ایسی تھکن لکھ دی تھی جو عمر سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی. دودھ جیسی رنگت, باریک نقش, گھنے سی بال اور بے مثال حسن اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں اپنی طرف کھینچ لیتا, مگر اس کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے سیاہ حلقے اس کی بے خواب راتوں اور مسلسل رونے کی گواہی دے رہے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے حسن کی دیوی کو قسمت نے دکھوں کے زنجیروں میں جکڑ دیا. وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہوا. اچانک کسی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر رکا تو وہ یوں اچھل کر دور ہوئی جیسے کسی زہریلی چیز نے اسے چھو لیا ہو. اس نے خوف اور نفرت سے سامنے دیکھا تو اس کا سابق شوہر اس کے سامنے کھڑا تھا. بھاری جسم, بھدا چہرہ اور آنکھوں میں گھٹیا خواہش صاف دکھائی دے رہی تھی. حاجرہ کے اس طرح پیچھے ہٹنے پر وہ غصے سے چیخ اٹھا, تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے دور ہونے کی, جیسے میں کوئی بیماری ہوں؟ حاجرہ نے نفرت سے اسے دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی, اب تو میرے لیے بیماری ہی ہو, اور ایسی بیماری جس سے میں پوری زندگی دور رہنا چاہتی ہوں. میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکی ہوں, ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا. تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, میں تمہاری بیوی نہیں ہوں. وہ تنزیہ ہنسا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا, چپ رہ, تجھے کیا پتا تو میری بیوی ہے یا نہیں؟ ایک ساتھ 3 بار طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی. جو میں نے غصے میں 3 بار کہا اسے ایک ہی طلاق سمجھ, اور ایک طلاق کے بعد مرد رجوع کر سکتا ہے. آج چل کمرے میں چلتے ہیں اور اپنا رشتہ دوبارہ بحال کرتے ہیں. حاجرہ کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی. اس نے فوراً سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا کر اسی طرف کر دی اور سخت لہجے میں بولی, اپنی اوقات میں رکھو ورنہ یہ چھری تمہارے سینے میں اتار دوں گی, ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو.
اچھا نہیں ہوگا، ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر زہر بھرے لہجے میں بولا، بہت پچھتائے گی حاجہ، آج مجھے دھمکی دے رہی ہے، ایک دن میرے قدموں میں گرے گی، میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ سکون کے لیے ترسے گی۔ حاجہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے نفرت سے جواب دیا، سکون تو تمہارے نصیب میں بھی نہیں رہا ہے، جس طرح تم نے میری زندگی برباد کی ہے نا، خدا تمہیں اسی درد کا حساب دے گا۔ تم نے میری عزت، میری خوشیاں، میرے خواب سب کچھ رون ڈالے، لیکن اب میں دوبارہ تمہارے ظلم کا شکار نہیں بنوں گی۔ وہ غصے سے اسے گالیاں دیتا ہوا پلٹا اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حاجہ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے جسم کی ساری طاقت جیسے ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ پھسلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں مسلسل بند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا سارا ماضی ایک ایک کر کے یاد آنے لگا۔ بچپن ہی میں ماں باپ دنیا چھوڑ گئے تھے، پھر چاچی نے بھوج سمجھ کر اس کی شادی اپنے سے دگنی عمر کے آدمی سے کر دی۔ وہ 2 سال تک ہر ظلم برداشت کرتی رہی، کبھی مار، کبھی ذلت، کبھی بے عزتی، مگر زبان نہ کھولی۔ پھر صرف ایک ہفتہ پہلے ایک معمولی سی بات پر اس شخص نے غصے میں اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی، اور اب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دوبارہ اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ حاجہ کے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس جا سکتی۔ وہ اسی گھر کے کونے میں رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ دنیا میں اس کا اپنا کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی، یا اللہ، اگر میرے لیے کہیں کوئی راستہ ہے تو مجھے وہاں تک پہنچا دے، کیونکہ اب مجھ میں مزید لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتی، میں پاک صاف تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، یا مجھے موت دے دے یا پھر مجھے اس گھر سے نجات دلا دے۔ اور بے شک ہمارا رب قریب ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ تو بھلا اس معصوم کی دعا کیسے رد کر سکتا تھا جو 2 سال سے ظلم کو برداشت کر رہی تھی؟ اس کے لیے بھی ایک خوبصورت تاج محل بنایا گیا، بس ایک مقررہ وقت کا انتظار تھا۔ رات کی تاریخی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ شامر صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں چبائے مسلسل کام میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زینیا اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی شامر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، مگر اس نے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما دی۔ زینیا بے تکلفی سے چلتی ہوئی اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شامر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا، میں نے تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ مجھے رات کے وقت اکیلے سونا ہوتا ہے، پھر تم اس کمرے میں کیوں آ جاتی ہو؟ تمہارے لیے الگ سے پورا کمرہ تیار کروایا ہے، ہر چیز تمہاری پسند کے مطابق ہے، پھر بھی تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ خوب زینہ کی بے وجہ مداخلت سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے دور رہنا چاہتا تھا، اور ایسا کیوں ہوتا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ کئی بار اس نے خود کو ڈپٹ کر سمجھایا وہ بیوی ہے، اسے حق دینا ضروری ہے، مگر وہ خود کو اس کے لیے راضی نہیں کر پا رہا تھا۔ زینہ نے ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر اسے دیکھا، میں تمہاری بیوی ہوں شامر، کوئی مہمان نہیں کہ الگ کمرے میں رہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوں گی، یہ میرا حق ہے۔ شامر نے آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، تمہیں ہفتے میں 1 مرتبہ تمہارا حق مل جاتا ہے اور میرا نہیں؟ خیال کہ اس کے علاوہ کسی اور دن تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی؟ میں مزید ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو تمہاری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا کرو، مجھے اپنی پرائیویسی میں مداخلت بالکل پسند نہیں۔ زینہ کے چہرے پر لمحہ بھر کو خفگی ابھری، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، میں چلی جاؤں گی، لیکن پہلے مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شامر صاحب جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے جانے والی نہیں۔ اس نے اپنی جھنجھلاہٹ دباتے ہوئے مختصر سا کہا، کہو کیا بات ہے؟ زینہ نے فوراً موقع غنیمت جانا، تم جانتے ہو 1 ہفتے بعد ہماری شادی کی اینیورسری ہے، میں چاہتی ہوں اس بار تقریب بہت شاندار ہو، تمہارے تمام فیملی فرینڈز، بزنس کولیگز، بڑے بڑے سرمایہ کار، حتیٰ کہ تمہارے رائول بھی دعوت میں شامل ہوں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ شامر کی زندگی کتنی پرفیکٹ ہے۔ شامر خاموشی سے سنتا رہا تو وہ مزید بولی، میں نے ایک ریسٹورینٹ پسند کیا ہے، وہاں کا مینیو بھی بہت اچھا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چل کر سب کچھ دیکھ لو، مینیو، سجاوٹ اور باقی انتظامات بھی۔ شامر نے بیزاری سے جواب دیا، یہ سب چھوٹے موٹے کام تم خود سنبھال سکتی ہو، مجھے ان فضول چیزوں کے لیے وقت نہیں، پارٹی والے دن آ جاؤں گا، بس اتنا کافی ہے۔ زینہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم میرے ساتھ ہوگی تو ریسٹورینٹ والے بھی سنجیدگی سے لیں گے، ہر چیز بہتر طریقے سے ہوگی، آخر یہ صرف میری نہیں تمہاری بھی عزت کا سوال ہے، لوگ تمہارا نام دیکھ کر آئیں گے، اگر کوئی کمی رہ گئی تو انگلیاں مجھ پر نہیں تم پر اٹھیں گی۔ شامر نے اس کی طرف گہری نظر سے دیکھا جیسے اس کے ارادے پڑھنے کی کوشش کرا ہو، پھر بولا، مجھے ایسی تقریبات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ زینہ نے پہلی بار اس کے لہجے میں نرمی محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، صرف 1 گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد تم اپنے کام واپس چلے جانا، میں تم سے اس کے علاوہ کبھی کسی چیز کی عزت نہیں کروں گی، پلیز میری یہ بات مان لو۔ شامر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، وہ صاف انکار کرنا چاہتا تھا، مگر اسے یاد آیا کہ تقریب میں شہر کی کئی بڑی کاروباری شخصیات آنے والی تھی اور ان میں سے کچھ کے ساتھ مستقبل کے معاہدے بھی زیر غور تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بے دلی سے بولا، ٹھیک ہے، کل شام 1 گھنٹہ نکال لوں گا، لیکن یاد رکھنا میں صرف وینیو دیکھنے جا رہا ہوں، باقی سارے انتظامات تم خود سنبھالو گی۔ زینہ کے چہرے پر فوراً اطمینان ابھری، مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے خوشی چھپاتے ہوئے کہا، بس مجھے یہی چاہیے تھا، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ شامر نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھول لیا اور مختصر لہجے میں کہا، اب اگر بات ختم ہو گئی ہو تو تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، مجھے کام کرنا ہے۔ زینہ نے ایک لمحہ اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب کسی اور ہی منصوبے کی چمک اتر آئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ منصوبہ اس کے ہی گلے کا توق بننے والا ہے۔ اگر دن
شام 5 بجے شامیر میز کے ایک کنارے پر بیٹھا خاموشی سے اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر جمائے کسی اہم میل کا جواب دے رہا تھا، جبکہ زینیا ریسٹورنٹ کے مینیجر کے ساتھ تقریب کی سجاوٹ، مہمانوں کی نشستوں اور مینیو کے بارے میں تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ دونوں کھانا کھا چکے تھے اور اب صرف آخری معاملات طے کیے جا رہے تھے۔ شامیر کی دلچسپی ان سب باتوں میں نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ صرف وقت گزرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک نرم مگر تھکی ہوئی آواز اس کے قریب سنائی دی۔ سر آپ کا بل پلیز پیمنٹ کلیئر کر دیں، پھر آپ لوگ آرام سے جا سکتے ہیں، ورنہ بعد میں اسٹاف مجھ سے ہی پوچھے گا۔ شامر نے بے دلی سے سر اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے ویٹر کے یونیفارم میں پہنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہاجرہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں بل بک تھی، چہرے پر وہی معصومیت تھی، مگر آنکھوں کے گرد تھکن اور بے شمار دکھوں کے نشان پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں تھے۔ شامر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے وجود میں بجلی دوڑا دی۔ وہ چند لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار بولا، تم یہاں؟ ہاجرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اجنبی تھیں، جیسے وہ اسے پہچان ہی نہ رہی ہو۔ شامر کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور بھاری آواز میں بولا، میرے ساتھ وہ تماشا کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ میری عزت کو سب کے سامنے خاک میں ملا کر تمہیں کون سا سکون ملا؟ کون سی رکعت کا ثواب ملا تھا تمہیں؟ ہاجرہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر وہ شامر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں شامر کے عقب میں کسی ایک وجود پر جم گئی تھی۔ شامر نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو زینیا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی آنکھیں پھیلائے ہاجرہ کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، خوف اور گھبراہٹ ایک ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ ہاجرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ اسی لمحے زینیا نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے آگے بڑھ کر شامر کا بازو تھام لیا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہنی چلے میں نے پورا ریسٹورینٹ دیکھ لیا ہے، سچ کہوں تو یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، ہم کسی اور جگہ بکنگ کروا لیتے ہیں۔ شامر نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو، اس کی نظریں مسلسل ہاجرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، ہاجرہ میری بات سنو تم، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاجرہ خوف زدہ انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے ہاتھ سے بل بک چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے اسے میز پر رکھا اور پلٹ کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ شامر نے بے اختیار اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ہاجرہ رکو، مجھے جواب دو۔ وہ بھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ زینیا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دبے مگر سخت لہجے میں بولی، یہاں سے چلو شامر، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اگر ابھی کوئی تماشا بن گیا تو بات بہت آگے نکل جائے گی، خدا کے لیے خود پر قابو رکھو۔ شامر نے بے اختیار گردن گھما کر ایک دیکھا تو واقعی ریسٹورینٹ میں موجود تقریباً ہر شخص حیرت سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویٹر بھی اپنی جگہ رکے ہوئے تھے اور مینیجر پریشان نظروں سے منظر دیکھ رہا تھا۔ شامر کی مٹھی بے اختیار بھینچ گئی، اس کے چہرے پر بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اندر کی طرف دیکھنے لگا، جہاں ہاجرہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ زینیا نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی اور آہستہ سے بولی، اب یہاں رکنا ہمارے لیے اور نقصان دہ ہے۔ شامر نے خصوصاً خاموشی سے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بے دلی سے قدم موڑ لیا۔ زینیا اسے تقریباً کھینچتے ہوئے ریسٹورینٹ سے باہر لے گئی، مگر شامر کی نظریں آخری لمحے تک اسی دروازے پر جمی رہی جہاں ہاجرہ غائب تھی، اور اس کے ذہن میں صرف ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا کہ وہ اگر ملک سے باہر گئی تو پھر اب یہ یہاں کیسے؟ ہاجر ریسٹ روم کے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جیسے برسوں کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہر اگلے لمحے آنکھیں پھر بھی بھر آتی۔ اس نے آج پہلی بار شامر کو دیکھا تھا، مگر وہ اسے پہچان نہ سکی۔ وہ تو صرف ایک گاہک تھا جس کی میز پر بل لے کر جانا اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہ تو معمول کے مطابق اس کے سامنے بل رکھ کر صرف اتنا کہنا چاہتی تھی کہ ادائیگی کر دے، مگر جیسے ہی اس کی نظر شامر کے پیچھے کھڑی زینیا پر پڑی، اس کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کا دل خوف سے دہل گیا، اس کی سماعت جیسے بند ہو گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ برسوں پیچھے اس دن میں پہنچ گئی تھی جس دن اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں زمین پر بیٹھی اپنے چند کپڑے اور معمولی سا سامان ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ تھی، دل میں ہزاروں خواب پڑ رہے تھے۔ اگلے دن اس کا نکاح تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی شادی ایک بہت بڑے بزنس مین سے ہو رہی ہے، جو عمر میں بھی زیادہ نہیں، خوبصورت بھی ہے۔ وہ اسے پسند بھی کرتا ہے۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ شاید قسمت کو اس پر ترس آ گیا، شاید اب چچی کے تانے ختم ہو جائیں گے، شاید اب وہ بھی کسی کے گھر کی عزت کہلائے گی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے دھیرے سے خود سے بولی، کہ اللہ بس میری نئی زندگی اچھی ہو، مجھے صرف ایک محبت کرنے والا گھر دے۔ اب اس کے چہرے پر امید کی ہلکی سی روشنی باقی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور زینیا غصے سے بھری ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہاجرہ گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ زینیا باجی آپ؟ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ زینیا نے پوری طاقت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ ہاجرہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی، اس کے ہونٹ سے خون کی ہلکی لکیر نکل آئی۔ وہ حیرت اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ زینیا غصے سے چیخی، تم کیا سمجھتی ہو خود کو، کہیں کی گور پری ہو؟ میرا ایوہ نصیب اپنے حق میں کروا لو گی اور میں خاموش بیٹھی رہوں گی؟ میں آج کے آج تمہیں اس دنیا سے ہی ختم کر دوں گی، تمہارا قتل کر دوں گی۔ ہاجرہ کا پورا جسم لڑسنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں کے قریب آ گئی۔ باجی خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ میں تو کبھی آپ کی کسی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی، ہمیشہ آپ کا ہر حکم مانا۔
آپ نے جو کہا وہی کیا، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ سینیا نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی اداکاری مت کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حاجہ سے سکتے ہوئے بولی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا باجی، آخر میری غلطی کیا ہے؟ سینیا اس کے بالے مٹھی میں جکڑ کر غصے سے بولی۔ غلطی مجھ صرف اتنی ہے کہ جس شخص سے میری شادی ہونی چاہیے تھی وہ تمہارا ہونے جا رہا ہے، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اب خاموشی سے میرے ساتھ باہر چلو، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو میرے کہنے پر میرے پسند کے آدمی سے نکاح کرو گی۔ بولو کرو گی یا اب یہیں تمہاری لاش گرے گی؟ حاجہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اچھا میں کر لوں گی، جو آپ کہیں گی وہی کروں گی، بس خدا کے لیے مجھے قتل مت کرنا، مجھے جینا ہے۔ سینیا نے اس کے بازو سختی سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ حاجہ کی نظریں بے اختیار اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے وہ خوابوں بھری زندگی میں قدم رکھنے والی تھی، مگر باہر جا کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے اسے دگنی عمر کا شخص نکاح کے لیے بیٹھا تھا۔ حاجہ نے حیرت اور خوف سے سینے کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ سینیا نے اس کے کان کے قریب جھک کر زہر بھرے لہجے میں کہا، آج کے بعد یہی تمہارا شوہر ہے، اور اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو یاد رکھنا تم زندہ نہیں بچو گی۔ حاجہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے مگر خوف نے اس کی آواز چھین لی۔ چند لمحوں بعد زبردستی اس کا نکاح اسی شخص سے بڑھوا دیا گیا اور اس وقت اسے رخصت بھی کر دیا گیا۔ وہ جو اپنے خوابوں کا یہ خوبصورت محل سجا رہی تھی، ایک ہی لمحے میں اس کے سارے خواب بکھر گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے آخری بار پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا تو زینیا دروازے پر کھڑی سرد نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے مگر خوفناک لہجے میں کہا، یاد رکھنا اگر زندگی میں کبھی دوبارہ مجھے نظر آئی تو اس دن تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہوگی۔ یہی دھمکی برسوں سے حاجہ کے دل میں زندہ تھی، اور آج ریسٹورینٹ میں زینیا کو اچانک اپنے سامنے دیکھتے ہی وہی خوف دوبارہ اس کی رگوں میں دوڑ گیا۔ وہ معصوم تو یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جو شخص اسے سوال کر رہا تھا وہی اس کی زندگی بدلنے والا تھا، لیکن اب وہی اس کی خوشیوں کا دشمن بن چکا تھا۔ دوسری جانب گھر پہنچتے ہی زینیا تیزی سے شامل کے پیچھے اندر آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ وہ جلدی سے بولی، شامل پلیز میری بات سنو، مجھے پھپھو نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتایا، میں تمہیں ہر بات ایکسپلین کر سکتی ہوں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مگر شامل نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو، وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھا اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ زینیا نے بے اختیار دروازہ کھٹکھٹایا۔ شامل خدا کے لیے دروازہ کھولو، میری بات تو سنو۔ مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ شامل دروازے سے ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر دیوار سے لگا اور نظریں خلا میں گم تھی۔ آج پہلی بار برسوں بعد اس کے مضبوط اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور وہ صرف ایک ہی چہرہ دیکھ رہا تھا، ویٹر کی وردی میں کھڑی وہ معصوم لڑکی جس کی آنکھوں میں برسوں کی تگن اور بے شمار اذیتیں دفن تھی۔ وہ لڑکی جسے اس نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری عشق سمجھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر گیا اور ماضی اس کے سامنے زندہ ہونے لگا۔ 10 برس کی عمر میں وہ پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے چلا گیا۔ دولت کی کبھی کمی نہیں رہی۔ دادا کی وسیع سلطنت اور باپ کی کامیاب سرمایہ کاری نے اسے ہر آسائش دی۔ 16 برس بیرون ملک گزارنے کے بعد 26 سال کی عمر میں وہ پاکستان لوٹا تھا تاکہ اپنے دادا کو کاروبار سنبھال سکے۔ ہر چیز اس کے لیے نئی تھی، لوگ نئے تھے، رسم و رواج نئے تھے۔ اسی دوران اس کی ملاقات زینیا سے ہوئی جو اس کی کمپنی میں ملازم تھی۔ ایک دن وہ اس کے کیبن میں آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، سر کل میری برتھ ڈے ہے، آپ کو ضرور آنا ہوگا۔ شامل نے فوراً جواب دیا، آئی ایم سوری، میں ایسے تقریبات میں نہیں جاتا۔ زینیا نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، سر پاکستان میں اگر باس اپنے ملازم کی خوشی میں شریک ہو جائے تو لوگ اسے عزت سمجھتے ہیں، پلیز صرف آدھا گھنٹہ۔ وہ پاکستان کے ماحول سے پوری طرح واقف نہیں تھا، اس لیے آخرکار مان گیا۔ اگلی شام وہ پہلی بار کسی نجی تقریب میں گیا تھا۔ وہاں موسیقی کہکہوں اور مہمانوں کے درمیان اس کی نظریں اچانک ایک لڑکی پر جا کر رک گئیں جو خاموشی سے سب کو ڈرنکس پیش کر رہی تھی۔ سادہ لباس میں ملبوس وہ لڑکی اپنی معصومیت اور حسن سے سب سے الگ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر بے اختیار زینیا سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ زینیا نے معمولی انداز میں جواب دیا، میری پھپھو کے سسرال سے ہے حجرہ۔ اس ایک جواب نے جیسے اس کے دل میں کوئی چراغ چلا دیا۔ پوری تقریب میں اس کی نظریں بار بار حاجہ کی طرف اٹھتی رہیں اور اگلی صبح اس نے اپنے خاندان کے ذریعے اس کے رشتہ بھجوا دیا۔ حیرت انگیز طور پر جب ہاں میں آیا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے پہلی بار کسی کو دل سے چاہا تھا اور قسمت سے اسی لڑکی کو اس کے لیے حلال رشتے کی صورت میں لا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی خاص طور پر بیرون ملک سے پاکستان لے آیا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں میں شریک ہو۔ شادی کا دن آیا تو وہ بارات لے کر پورے وقار کے ساتھ حاجہ کے گھر پہنچا، مگر وہاں پہنچتے ہی ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ حاجہ کی چاچی روتے ہوئے سب کے سامنے بول رہی تھی، ہمیں معاف کر دیں، حاجہ اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، وہ ملک بھی چھوڑ چکی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، اس نے ہماری ناک کٹوا دی۔ ایک لمحے میں پورا ماحول بدل گیا تھا۔ مہمان سرگوشیاں کرنے لگے، خاندان کے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کسی کی نظریں ہمدردی سے اس پر تھیں تو کسی کی طنز اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی شرمندگی اتر آئی۔ شامل اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی نے رشتے کے لیے رضامندی دی وہ شادی والے دن کسی اور کے ساتھ کیسے بھاگ گئی۔ اسی لمحے زینیا آگے بڑھی اور سب کے سامنے بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں شامل سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی عزت خاک میں نہیں ملنے دوں گی۔ اس وقت شامل کے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ خاندان کی عزت، مہمانوں کی نظریں اور حالات کی سنگینی نے اسے مجبور کر دیا اور اسی وقت اس نے زینیا سے نکاح کر لیا۔ مگر اس دن کے بعد وہ حاجہ کو بلا نہیں سکا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش میں لگا دیا۔ وہ اسے ڈھونڈ کر صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا،
کہ اگر وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی تو اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ اور آج برسبات وہی حاجرہ ایک ریسٹورینٹ میں ویٹر کی وردی پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی. اگر وہ واقعی کسی کے ساتھ بیرون ملک بھاگ گئی تھی تو پھر وہ یہاں کیوں تھی اور اس حال میں کیوں تھی؟ شامر نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی. اس کے چہرے پر اب الجھن کے ساتھ ساتھ ایک پختہ فیصلہ بھی نمایاں تھا. اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی کا نمبر ملایا. دوسری طرف سے کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا, مجھے ایک لڑکی کی مکمل معلومات چاہیے. نام حاجرہ ہے. وہ آج فلاں ریسٹورینٹ میں ویٹر کے طور پر کام کر رہی تھی. اس کا گھر کہاں ہے؟ کس کے ساتھ رہتی ہے؟ اس کی پوری زندگی کی ایک ایک تفصیل اور اس کا ایڈریس مجھے جلد از جلد چاہیے. میں کسی قسم کی غلطی برداشت نہیں کروں گا. دوسری طرف سے فوراً جواب آیا, جی سر, چند گھنٹوں میں تمام معاملات آپ کی میز پر ہوں گے. شامر نے خاموشی سے کال کاٹ دی, مگر اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا کہ برسوں پہلے اس کی زندگی برباد کرنے والی کہانی کا اصل مجرم آخر تھا کون؟ اگلے دن دوپہر کے وقت شامر اپنی گاڑی ایک بسیدہ گلی کے کنارے کھڑی کیے خاموشی سے سامنے موجود ٹوٹے پھوٹے مکان کو دیکھ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں وہ رپورٹ تھی جس میں حاجرہ کی پوری زندگی کی تفصیل درج تھی. وہ بار بار اس مکان اور رپورٹ پر نظر ڈال رہا تھا, مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ آہستہ سے خود سے بولا, اگر تم واقعی مجھے چھوڑ کر کسی امیر آدمی کے ساتھ بیرون ملک بھاگ گئی تو پھر آج اس حال میں کیوں ہوں؟ پہلے بیٹے کی نوکری اور یہ خستہ حال گھر, آخر سچ کیا ہے؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سے اتر کر آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھنے لگا. اس کے قدم دروازے تک پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک اندر سے حاجرہ کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی, بچاؤ, کوئی میری مدد کرو, کوئی ہے, مجھے اس درندے سے بچاؤ, یہ مجھے مار ڈالے گا. شامر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اس نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا, مگر وہ نہ کھلا. اگلے ہی لمحے اس نے زوردار لات ماری اور دروازہ ٹوٹ کر اندر جا کر گرا. وہ تیزی سے آواز کی سمت دوڑا. اندر پہنچا تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آگ اتر آئی. حاجرہ زمین پر گری ہوئی تھی. اس کے چہرے پر خوف صاف نمایاں تھا, جبکہ ایک بھاری جسم والا شخص ہاتھ میں چھری لیے اس پر وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. شامر نے غصے سے شخص کا گریبان پیچھے سے پکڑا, پوری طاقت سے اسے اپنی طرف کھینچ کر دروازے کی سمت دے مارا. وہ آدمی لڑکھڑا تھا. وہ دیوار سے ٹکرایا اور چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری. حاجرہ فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دوڑ کر شامر کے قریب آ گئی. اس نے کانپتے ہوئے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی, پلیز میری مدد کریں, میرا شوہر نہیں ہے, پلیز مجھے اس سے بچا لیں. شامر کی نظریں بے اختیار اس کے ہاتھ پر جم گئی جو اس کے بازو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا. اسے حیرت ہوئی کہ سینے کا معمولی سا لمس بھی اسے ناگوار گزرتا تھا, مگر اس وقت حاجرہ کے ہاتھ نے اسے ذرا بھی بے چین نہیں کیا, بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا. وہ چند لمحے اسی کیفیت میں کھڑا رہا کہ اچانک وہ شخص غصے سے چیخا, واہ, بلا لیا اپنے یار کو, اب یہ مجھے مارے گا, آج تم دونوں کو یہیں ختم کر دوں گا. اس کی آواز سن کر شامر حال میں واپس آیا. حاجرہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, جبکہ شامر سیدھا اس شخص کی طرف بڑھا. وہ آدمی غصے میں دوبارہ زمین سے چھڑی اٹھانے جھکا, مگر شامر نے اس کے ہاتھ پر زوردار لات ماری. چھری دور جا گری. وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ شامر کا پہلا گھونسا سیدھا اس کے جبڑے پر پڑا. وہ پیچھے لڑکھڑایا, مگر اگلے ہی لمحے پلٹ کر شامر پر جھپٹا. دونوں کے درمیان ہاتھاپائی شروع ہو گئی. اس نے شامر کے گریبان پکڑنے کی کوشش کی, مگر شامر نے اس کی کلائی موڑ کر زور سے جھٹکا دیا. اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی. پھر شامر نے مسلسل 2 گھونسے اس کے پیٹ میں مارے اور ایک لات اس کے سینے پر رسید کی. وہ بری طرح زمین پر جا گرا. حاجرہ ایک کونے میں کھڑی خوف سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. وہ آدمی پھر غصے میں اٹھا اور لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر شامر پر حملہ کرنے لگا, مگر شامر جھکا اور ڈنڈا اس کے سر کے اوپر سے نکل گیا. اگلے ہی لمحے شامر نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر دور پھینک دیا. پھر اس کے سینے پر زوردار مکہ مارا, دھکا مارا اور دوبارہ زمین پر گر پڑا. شامر نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور غصے سے بولا, آج کے بعد اگر تم نے اس گھر کے آس پاس بھی قدم رکھا تو یاد رکھنا اگلی بار اپنے قدموں پر چل کر نہیں جا سکو گے. آدمی تکلیف سے کراتے ہوئے بولا, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ شامر نے اس کے چہرے پر ایک اور موقع مارا اور سچ مگر خطرناک لہجے میں کہا, اب یہ معاملہ میرا بھی ہے, اور اگر دوبارہ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو انجام تم خود سوچ بھی نہیں سکتے. وہ شخص خون آلود ہونٹ صاف کرتے ہوئے نفرت سے دونوں کو گھورتا رہا, پھر لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا. جاتے جاتے وہ پلٹ کر بولا, تم دونوں اس دن کو یاد رکھنا, میں واپس ضرور آؤں گا. شامر نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ خوفزدہ ہو کر فوراً باہر بھاگ گیا. شامر چند لمحے دروازے پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا, پھر آہستہ سے پلٹ کر حاجرہ کی طرف دیکھا جو اب بھی کانپتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہ رہے تھے. اس آدمی گھر سے نکلتے ہی حاجرہ کے بندے ہوئے حوصلے بھی ٹوٹ گئے. وہ تیزی سے شامر کے قریب آئی. اس کی نظریں شامر کے ہاتھ پر پڑی جہاں لڑائی کے دوران خراش آ گئی. وہ خون کی باریک لکیر بہ رہی تھی. وہ گھبرا کر بولی, آپ بیٹھیں پلیز, آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے, میں ابھی بینڈیج کر دیتی ہوں. اس نے بے اختیار شامر کا ہاتھ تھام لیا, مگر شامر نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا اور سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا, کیا حاصل ہوا تمہیں مجھے چھوڑ کر؟ اس آدمی کو منتخب کر کے میری عزت کو خاک میں ملا دیا تم نے. پورے خاندان کے سامنے مجھے رسوا کیا اور بدلے میں ملا کیا؟ ایسا انسان جو تمہاری عزت کرنا بھی نہیں جانتا, طلاق دینے کے بعد بھی تمہاری زندگی جہنم بنائے ہوئے. آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ دولت تھی, جائیداد تھی, تعلیم تھی, عزت تھی, شکل و صورت بھی بری نہیں تھی, پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ کر ایک جاہل آدمی کو اپنے لیے منتخب کر لیا. حاجرہ حیرت سے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی. پھر آہستہ سے بولی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کون ہیں؟ شامر تلخا سی ہنسا, میرے سامنے اتنا بولا بننے کی ضرورت نہیں ہے.
تم اچھی طرح جانتی ہو میں کون ہوں؟ حاجہ نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ نہیں، میں واقعی آپ کو نہیں جانتی۔ کیا آپ وہی سر ہیں جو ریسٹورینٹ آئے تھے؟ کیا آپ زینب باجی کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ اس کے معصوم سوال پر شامر کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، کیا تم واقعی مجھے نہیں جانتی؟ حاجہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ شامر نے گہرا سانس لیا اور بولا، میرا نام شامر ہے، وہی شامر جس سے تمہارا نکاح ہونے والا تھا اور جس کی جگہ اب زینیہ میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی حاجہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے کسی نے اس کے وجود سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور بمشکل بول سکی، کیا؟ شامر نے تلخی سے کہا، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میری شادی زینیہ سے ہوئی؟ حاجہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، پھر کانپتی آواز میں بولی، آپ یہاں سے چلے جائیں، دوبارہ کبھی مت آئیے گا۔ شامر نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے جواب نہیں مل جاتا۔ تم نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ حاجہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، آپ مجھ پر ایسے الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ شادی تو آپ کی ہو چکی ہے نا، پھر اب یہ سوال کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ شامر کی آواز بھاری ہو گئی، محبت کرتا تھا میں تم سے، پہلی نظر میں تمہیں دل دے دیا، مجھے حق ہے جاننے کا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ حاجہ کی آنکھوں میں اچانک درد ابھرا، وہ تلخی سے بولی، اگر واقعی محبت کرتے تھے تو پھر اپنی محبت پر قائم رہتے، زینیہ باجی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شامر نے فوراً جواب دیا، وہ میری عزت کا سوال تھا، پورا خاندان میرے ساتھ کھڑا تھا، میں کس کو جواب دیتا کہ جس لڑکی کو میں اپنی دلہن بنا کر لایا ہوں وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ حاجہ نے زور سے نفی میں سر ہلایا، میں کہیں نہیں گئی تھی۔ شامر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، کیا مطلب؟ حاجہ نے نظر جھکا لی، مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ شامر کی آواز سخت ہو گئی، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو ایک لمحہ لگے گا تمہاری نوکری ختم کرانے میں، تمہیں حوالات کے پیچھے پہنچانے میں بھی مجھے دیر نہیں لگے گی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بتاؤ۔ حاجہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی، پھر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، مجھے تو آخری وقت تک یہی بتایا گیا کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے۔ نکاح سے ایک دن پہلے زینیہ باجی میرے کمرے میں آئی، انہوں نے مجھے مارا، دھمکایا اور کہا کہ اگر میں نے ان سے بات نہ مانی تو وہ مجھے قتل کر دیں گی۔ وہ مجھے زبردستی باہر لے گئیں جہاں ایک عمر رسیدہ آدمی بیٹھا تھا، میری مرضی کے بغیر اسی سے میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ رخصتی کے وقت بھی انہوں نے میرے کان میں کہا کہ اگر کبھی دوبارہ ان کے سامنے آئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں نے آپ کو کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا شامر، مجھے تو آپ سے ملنے تک نہیں دیا گیا۔ شامر خاموشی سے اس کی ایک ایک بات سنتا رہا، اس کے چہرے پر نہ شک تھا نہ دزبزب، صرف گہرا صدمہ تھا جو حاجہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں جھوٹ کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ برسوں پہلے اسے جس کہانی پر یقین دلایا گیا تھا وہ سراسر جھوٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب مجھے سب سمجھ آ گیا۔ حاجہ نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شامر نے مضبوط لہجے میں کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ حاجہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتی، شامر نے سنجیدگی سے جواب دیا، تمہارے لیے جگہ آپ محفوظ نہیں ہے، وہ آدمی دوبارہ آئے گا اور اس بار شاید پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا، میں تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حاجہ نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ شامر نے پختہ لہجے میں کہا، بہت کچھ پہلے ہی بدل چکا ہے، اب صرف سچ اپنی جگہ واپس آئے گا۔ حاجہ نے چلنے میں خاموش رہنے کے بعد نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شامر کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ حاجہ کو اپنے ساتھ لیے گھر کے مرکزی ہال میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے کھڑی زینیہ پر اس کی نظریں پڑی۔ وہ جیسے کافی دیر سے انہیں دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، چہرہ غصے اور شکست کے ملے جلے تاثرات سے بھرا ہوا تھا۔ حاجہ نے اسے دیکھا تو بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر شامر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ زینیہ یک چیخ اٹھی، خبردار جو تم اس لڑکی کے ساتھ ایک قدم بھی آگے بڑھے، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اسے اس گھر میں داخل ہونے دوں گی؟ شامر نے بے حد ٹھنڈے مگر کاٹدار لہجے میں کہا، کون ہوتی ہو تم مجھے میرے ہی گھر میں روکنے والی؟ زینیہ نے فوراً جواب دیا، بیوی ہوں میں تمہاری، پورا حق ہے مجھے تم پر۔ یہ کون ہے جس کا ہاتھ تم نے پکڑا ہوا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ شامر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شرم نہیں، گھن آتی ہے، اور آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میری یہ نفرت بے وجہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی گر جاؤ گی زینیہ۔ پاکستان آنے کے بعد اگر میں نے سب سے پہلے کسی انسان پر بھروسہ کیا تھا تو وہ تم تھی، مگر تم ہی میری دشمن نکلی، میری خوشیوں کی قاتل، میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی۔ تم سب جانتی تھی کہ میں حاجہ سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم نے میری پوری زندگی بدل دی۔ زینیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی ہنسی ابھری۔ ہاں جانتی تھی، کیونکہ میں بھی تم سے محبت کرتی تھی، میں تمہارے آگے پیچھے گھومتی رہی، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، ہر وقت تمہیں خوش کرنے کی کوشش کی، اور تم نے ایک نوکرانی کو پسند کر لیا۔ میں کیسے برداشت کر لیتی کہ تم کسی اور کے ہو جاؤ؟ حاجہ خاموش کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوف اور بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ شامر نے تلخ لہجے میں کہا، یعنی تم یہ مان رہی ہو کہ میری زندگی برباد کرنے والی تم ہی تھی؟ زینیہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی، بلکہ تمہیں پانے کے لیے سب کچھ کیا، اس گھر کی مالکن بننے کے لیے سب کچھ کیا۔ 2 سال میں نے خود کو بھلا دیا، صرف اس امید پر کہ ایک دن تم میرے ہو جاؤ گے، مگر تم آج تک میرے نہ بن سکے۔ شامر نے ہلکی سی نفرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کسی کو دھوکے سے حاصل کرنا محبت نہیں کہلاتا زینیہ، محبت اعتماد مانگتی ہے، سازش نہیں۔ تم نے صرف حاجہ کی زندگی نہیں چھینی، بلکہ میری زندگی بھی مجھ سے چھین لی۔ زینیہ اس کے قریب آ کر بولی، پھر بھی میں
تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، شامر نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ جب میں کبھی دل سے تمہارا ہوا ہی نہیں اور تم نے اس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی تو پھر اس رشتے کو مزید ڈھونے کا کوئی مطلب نہیں۔ میں اس تعلق کو آج ہی ختم کرتا ہوں۔ سینے کی آنکھوں میں گھبراہٹ دوڑ گئی، وہ زور سے چیخی، خبردار جو ایک لفظ بھی آگے کہا، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو؟ شامر کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ میں اپنے پورے ہوش و آواز میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ رشتہ میرے لیے آج ختم ہو چکا۔ سینے نے بے اختیار اس کی طرف پڑھنا چاہا مگر شامر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور سخت لہجے میں بولا، آج کے بعد تمہارا مجھ سے یا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے وکیل تم سے آئندہ تمام قانونی معاملات طے کریں گے۔ اب اس گھر سے چلی جاؤ۔ سینیا کو جیسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو، وہ لرزتی آواز میں بولی، نہیں شامر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے یہ سب صرف تمہیں پانے کے لیے کیا تھا۔ شامر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف حاجہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی سہم کر کھڑی تھی، پھر آہستہ سے بولا، چلو۔ حاجہ نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ شامر اسے لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زینیا چند لمحے تک بے حس و حرکت انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے مگر اس لمحے اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شامر خاموشی سے حاجہ کو گیس روم تک لے کر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اندر آ جاؤ۔ حاجہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوف اور جھجک نمایاں تھی۔ وہ ہر چیز کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ چند گھنٹے پہلے تک وہ اس ٹوٹے ہوئے مکان میں قید تھی اور اب یہاں کھڑی ہے۔ شامر نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ شامر نے سامنے رکھی کرسی کھینچی اور مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کا مکمل خاموشی رہی۔ آخرکار شامر نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت عجیب ہے، ایک ہی دن میں بہت کچھ بدل گیا، لیکن آج جو کچھ ہوا وہ تو ضروری تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ میرے لیے نقصان بن چکا۔ جو عورت مجھے حاصل کرنے کے لیے میری خوشیوں کا قتل کر سکتی ہے وہ آگے چل کر میری پوری زندگی بھی برباد کر سکتی ہے۔ حاجہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ شامر نے سلسلہ کلام جاری رکھا، مجھے کچھ عرصے سے اس کی سرگرمیوں پر شک تھا، اب میرے پاس ثبوت بھی ہیں، اور وہ میرے کاروباری مخالفین کے ساتھ مل کر میری اہم میٹنگز خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میں ہر طرف سے پریشان ہو جاؤں اور میرا سارا دھیان صرف اس کی طرف رہے۔ وہ سمجھتی رہی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میری نظر اس کے ہر قدم پر تھی۔ آج سے آخری حقیقت جاننی باقی تھی اور وہ بھی جان گیا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر حاجہ کی طرف دیکھا، پھر سنجیدہ آواز میں بولا، ایک بات میں بغیر کسی گھماؤ پھراؤ کے کہنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ 2 سال گزر گئے مگر میں تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ آج جب مجھے سچ معلوم ہوا تو مجھے لگا شاید اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا۔ حاجہ کی پلکیں بے اختیار جھک گئی، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ شامر نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال میری زندگی سے چھن گئے، میں مزید اپنی سکون کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم راضی ہو تو میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ حاجہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ پختہ۔ میں بھی نکاح نہیں کر سکتی، شامر نے بغیر کسی ناراضگی سے پوچھا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ حاجہ نے دھیرے سے جواب دیا، میری طلاق کو ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں، مجھے اپنی عدت پوری کرنی ہے۔ آج میں حالات کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہاں آ گئی، ورنہ میں کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتی۔ میں اللہ کے بنائے ہوئے حکم کی پابندی کرنا چاہتی ہوں، جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی میں نکاح نہیں کر سکتی۔ شامر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بولا، بس اتنی سی بات؟ تو پھر اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تم پوری اطمینان کے ساتھ اپنی عدت مکمل کرو، میں نے تم پر دباؤ ڈالوں گا نہ جلدی کروں گا۔ جس دن تمہاری عدت مکمل ہوگی، اگر اس دن بھی تمہارا فیصلہ یہی رہا تو ہم اس کے بعد نکاح کر لیں گے۔ حاجہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے ایسے جواب کی توقع نہ ہو۔ شامر نے نرمی سے کہا، مجھے ایک پاکیزہ رشتہ چاہیے اور وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اگر انتظار کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ حاجہ کی آنکھیں پھر بھی بھر آئیں۔ اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ شامر نے سکون بھری سانس لی اور آہستہ سے بولا، شکریہ، تم آرام کرو، اب اس گھر میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر ایک لمحے کو رکا اور پلٹ کر بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ حاجہ نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ شامر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حاجہ کے عزت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے آنسو برسوں کے دکھ اپنے ساتھ بہا لے جا رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اتنی راتیں اسے سجدے میں گزار کر صرف ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے، مجھے اس اندھیرے سے نکال لے۔ اور آج اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے رب نے اس کی دعا سن لی تھی، مگر ایسے انداز میں جس کا وہ کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں 3 مہینے 10 دن بیت گئے تھے۔ مغرب کی اذان گزرے 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ حاجہ خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کی عدت مکمل ہو چکی تھی، چند لمحے پہلے سے اس نے گھر کی ملازمہ کے ذریعے شامر کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ اب وہ اللہ کے حکم کے مطابق عدت سے فارغ ہو چکی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 3 مہینے پہلے کی زخمی اور خوفزدہ حاجہ اور آج کے حاجہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھی بیٹھی اور دھیرے سے بولی، جی اندر آ جائے۔ دروازہ کھلا اور شامر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب، چند مرد گواہ اور گھر کی بزرگ ملازمہ بھی موجود تھی۔ حاجہ خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لی۔ شامر چند قدم آگے بڑھا اور نہایت نرم لہجے میں بولا، میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہاری عدت مکمل ہونے کے اگلے ہی گھنٹے
میں اگر تمہاری رضامندی باقی رہے تو میں نکاح کے لیے حاضر ہوں. آج میں اپنا وعدہ وہ پورا کرنے آیا ہوں. وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، خواجہ کیا تم اپنی پوری مرضی اور خوشی سے مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی تردد ہے تو ابھی کہہ دو، میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا. خواجہ نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں. اس کی آواز دھیمی مگر پختہ تھی. میں راضی ہوں. اس ایک جملے کے ساتھ اس کے دل کا برسوں پرانا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا. ان 3 مہینوں میں اسے پہلی مرتبہ کسی گھر میں خوف کے بجائے تحفظ ملا تھا. پہلی مرتبہ کسی مرد نے اس کی عزت کی تھی، اس کی خاموشی کو سمجھا تھا، اس کی مرضی کی قدر کی تھی. شامر نے اس کے جواب پر سکون بھری سانس لی اور اس کے برابر مناسب فاصلے پر بیٹھ گیا. مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر دونوں فریق راضی ہیں تو ہم نکاح کی کارروائی شروع کرتے ہیں. شامر نے احترام سے سر جھکا کر کہا، جی ضرور. مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا، پھر حاجہ کی طرف متوجہ ہو کر واضح الفاظ میں کہا، حاجہ بنت شیراز احمد، آپ کا نکاح شامر بن ذوالفقار شاہ کے ساتھ مقرر حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے. کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ حاجہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہو، پھر مضبوط لہجے میں بولی، قبول ہے. مولوی صاحب نے اطمینان سے دوبارہ پوچھا، حاجہ بنت شیراز احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی. قبول ہے. تیسری بار سوال دہرایا گیا، حاجہ بنت شیراز احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے. مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا. بیٹی یہاں دستخط کر دیں. حاجہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے قلم پکڑا اور اپنے نام کے نیچے خاموشی سے دستخط کر دیے. پھر نکاح نامہ شامر کی طرف بڑھا گیا. مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شامر بن ذوالفقار شاہ، آپ کا نکاح حاجہ بنت شیراز احمد کے ساتھ مقررہ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شامر نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے. دوبارہ سوال کیا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے. تیسری مرتبہ پوچھا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے حاجہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، قبول ہے. مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا. شامر نے خاموشی سے اپنے دستخط کیے. دونوں گواہوں نے بھی دستخط ثبت کیے. پھر مولوی نے دونوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، نکاح مکمل ہوا. نکاح کی تمام رسومات مکمل ہونے کے بعد گھر کی ملازمہ حاجہ کو آہستہ آہستہ شامر کے کمرے کی طرف لے آئی. دروازہ کھلا تو وہ بے اختیار وہیں رک گئی. اس کی نظریں حیرت سے پورے کمرے میں گھومنے لگی. ہر طرف نفاست محبت کی جھلک نمایاں تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرہ نہیں بلکہ برسوں کے انتظار کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا. حاجرہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کھڑی ملازمہ مسکرا کر بولی، بیگم صاحبہ ایک بات بتاؤں، جب صاحب کا پہلا نکاح ہوا تھا تب بھی یہ کمرہ اسی طرح سجایا گیا تھا، لیکن صاحب زینیہ بیگم کو کبھی اس کمرے میں نہیں لائے تھے. انہیں گیسٹ روم میں ٹھہرایا گیا تھا. یہ کمرہ آج پہلی بار اپنی اصل مالکین کا انتظار کر رہا تھا. شاید صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ واقعی بہت خوش نصیب ہیں. حاجہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بول نہ سکی. ملازمہ خاموشی سے سلام کر کے باہر نکل کے دروازہ بند ہوا تو حاجہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی. اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی. ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا اور شامر اندر داخل ہوا. اس کی نظریں سیدھی حاجہ پر جا ٹھہری. اس کے چہرے پر برسوں بعد مکمل سکون تھا. وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور مسکرا کر بولا، کیسا لگا کمرہ؟ سجاوٹ پسند آئی؟ حاجہ نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب دینے کے بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ جتنی دیر انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی اتنی ہی شدت سے وہ بہتے گئے. شامر گھبرا گیا. وہ فوراً اس کے قریب آیا. ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پریشانی سے بولا، حاجہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ اگلے ہی لمحے حاجہ بھی اختیار اسے سینے سے لگ گئی. وہ سنو کیا؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی ایک دن پھر وہی آ کر کھڑی ہو جائے گی جہاں سے میرے سارے خواب ٹوٹے، اور پھر اللہ مجھے وہی نعمت واپس عطا کر دے گا جو حقیقت میں میرے نصیب میں لکھی گئی تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیا محسوس کر رہی ہوں. جب زینیہ باجی نے میری شادی اس آدمی سے کروائی تھی مجھے لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، میرے سارے خواب مر گئے، میری خوشیاں مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گئی. لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ بلند ہوتے. اگر میں 2 سال پہلے ہی آپ کی زندگی میں آ جاتی تو شاید میں اس نعمت کی قدر نہ کر پاتی، کیونکہ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ خوشیاں حاصل کرنا بہت آسان ہے. مگر ان 2 برسوں کے آزمائش نے مجھے سکھا دیا کہ ہر اچھی چیز کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے ایسا انعام دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے. میں نے ان 2 سالوں میں ہر نماز کے بعد آپ کے لیے دعا کی، اگرچہ میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، مگر دل نہ جانے کیوں ہر وقت ایک انجان شخص کے لیے دھڑکتا تھا. آج سمجھ آیا وہ آپ ہی تھے. شامر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. میں نے ان 2 برسوں میں آپ کا بہت یاد کیا. شامر کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھی. اس نے آہستہ سے اسے مزید اپنے قریب کر دیا اور ردی ہوئی آواز میں بولا، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں حاجرہ، شاید اگر تم مجھے 2 سال پہلے ہی مل جاتی تو میں بھی تمہیں اتنی قدر نہ کر پاتا، کیونکہ اس وقت میں حیران تھا کہ جس لڑکی کو پہلی نظر میں پسند کیا وہ اتنی آسانی سے میری زندگی میں آ رہی ہے. مگر جب تم اس سے دور ہوئی تب مجھے احساس ہوا کہ محبت کو پانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان آنسو بہاتا ہے وہی نعمت سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. میں نے ہر دن تمہیں تلاش کیا، ہر رات تمہیں خود سے یہی سوال کیا کہ آخر میری غلطی کیا تھی، مگر آج معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی حکمت تھی تاکہ ہم دونوں محبت کی اصل قیمت سمجھ سکیں. اس نے حاجہ کے ماتھے پر نہایت احترام سے بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، آج سے تمہاری آنکھ میں آنے والا ہر آنسو میری ذمہ داری ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا.
تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. مجھے اپنی ہر اس کوتاہی کو درست کرنا ہے جو قسمت نے ہمارے درمیان کھڑی کر دی. میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنے ہر دکھ کو بھول جاؤ گی. حاجرہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا. مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، بس اتنا وعدہ کریں کہ ہمیشہ میرا ہاتھ ایسے ہی تھامے رکھیں گے. شامر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور جواب دیا. جب تک سانس ہے یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. ان کی آنکھوں میں اب آنسو ضرور تھے، مگر ان آنسوؤں میں برسوں بعد سکون، اطمینان اور شکر شامل تھا.